بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے ساقی نامہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اقبال کی نظم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف اور پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا فنی فکری اور فنی جائزہ اور یہ سب کچھ ڈیٹیل اس کی لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف اور پس منظر بتاتی ہوں۔ ساقی نامہ کی جو تصنیف ہے یہ 1935 کی ہے، اور جب ہم اس کی جو ہے وہ نظر ثانی میں بعض مصرع اور اشعار میں ترمیم کی گئی تھی اس میں، جیسے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اس مصرع تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے کہ ابتدائی صورت یوں تھی، جوانوں کو جلنے کی توفیق دے۔ متعدد اشعار قلم زد کر دیے گئے، مثلاً ابتدا میں چھٹے بند میں یہ اشعار موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نظم ہے جب کی ہے تب جو ہے وہ ترکی میں جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا کا دور تھا، جس میں ترکی کی اسلامی اور مشرقی روایات کو ختم کیا جا رہا تھا۔ مطلب اس ٹائم جو ہے وہ شرعی عدالتوں اور محکمہ اوقاف کا خاتمہ، ترکی لباس اور پردے کی ممانعت تھی، ہجری کی جگہ عیسوی سن تھا، اور عربی کی جگہ لاطینی رسم الخط کی ترویج تھی، اور ایسے ہی دوسرے اقدامات اسلامی اور ملی نقطہ نظر سے سخت مایوس کن تھے۔ ایران میں جدیدیت اور لادینیت کی راہ پر گامزن تھا۔ رضا شاہ پہلوی بھی مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر چل رہا تھا، اگرچہ اس کی حکومت عملی کمال پاشا سے قدرے مختلف تھی۔ اس نے اسکولوں سے لازمی مذہبی تعلیم کا خاتمہ کر دیا، مشرقی لباس ممنوع قرار دیا، پردے کی بھی ممانعت کرتی تھی، حتیٰ کہ اس کی بیوی اور صاحبزادی پردہ ترک کر کے برسر عام آ گئی۔ ہندی مسلمانوں پر تحریک خلافت کی ناکامی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ سے زبردست مایوسی طاری تھی۔ 1928 کی نہرو رپورٹ میں اس مایوسی میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہم اس کا فکری جائزے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ساقی ناموں کی روایت کے مطابق اس نظم کا آغاز بہار کے خوبصورت اور حسین جمال منظر سے ہوتا ہے۔ شاعر نے ایک ایسے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے جس میں گل و گلزار، اشجار و طیور اور جو ایک کہکشاں ہر شے فعال اور متحرک و مستعد اور الائیو ہے، اور اس پر خوشی اور سرمستی کی کیفیت طاری ہے۔ پرندے شوق و مسرت سے اپنے آشیانوں میں نچلے نہیں بیٹھ سکتے، اور ندی کے جوش و طغیانی کا یہ عالم ہے کہ وہ بلند و بالا پہاڑوں سے ٹکرا کر پتھروں کو چیر دینے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ مناظر و کیفیت شاعر کے جذبات میں بھی جوش و خروش پیدا کر رہے ہیں۔ ولولہ انگیز منظر شاعر کو زندگی کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ محسوس ہو رہا ہے۔ ساقی نامہ میں اقبال نے انہی دھڑکنوں اور زندگی کے پیام کو پیش کیا ہے۔ ساقی نامے کی روایت ہے کہ شاعر وقتاً فوقتاً ساقی کو مخاطب کر کے اس سے شراب کا جام طلب کرتا ہے۔ اقبال بھی اسی روایت کے تحت ذرا دیکھ اسے ساقی لالۂ فام کہہ کر بہار یا منظر اصل موضوع کی طرف گریز کرتے ہیں، گویا یہ خارجی ماحول سے داخلی کیفیات اور فکر و تخیل کی طرف گریز ہے۔ ساقی سے جام میں طلب کرنے کے بعد وہ ایسے حقائق کی نقاب کشائی کرنے چلے ہیں جو اس وقت عام لوگوں سے مستور اور مخفی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ پہلا بند جو ہے وہ سراسر تمہیدی ہے، اور دوسرے بند سے جو ہے وہ نظم کے موضوع کی گفتگو کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس میں آگے سے جو میں آپ کو بتا دوں گی اقبال نے جو ہے وہ کس طرح اس کے جو بند ہیں ان کو کس منظر پہ کس حساب سے ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو اس سے پہلا بند جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سراسر تمہیدی ہے، دوسرے بند میں جو ہے وہ عالمی منظر پر ایک نگاہ ہے، اور دوسرے بند کے 1 سے 5 اشعار میں یہ عالمی منظر پر نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اور نمبر 2 ہے مسلم انحطاط کا مرثیہ، بند نمبر 2 میں ہی یہ اشعار ہیں 6 سے لے کے 14 تک۔ اور نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا احیاء ملت کے لیے ولولہ عزم، یہ بند نمبر 3 میں ہے۔ نمبر 4 میں ہے زندگی کشمکش اور انقلاب، یہ بند نمبر 4 اور 5 دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے خودی کی قوت اور اس کے امکانات، یہ بند نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 ہے پرورش خودی کی تلقین، یہ بند نمبر 7 میں بیان کیا ہے۔ عالمی منظر پر ایک نگاہ۔ اقبال سب سے پہلے عالمی منظر پر نگاہ ڈالتے ہوئے بیداری کی اس لہر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں جنم لے رہی ہے۔ اس سلسلے میں فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اقبال برطانوی امپیرلزم کے زوال کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا، مگر اب فرنگی اقبال کا سورج گہنا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ساقی نامے کے دور میں برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی،
مگر اقبال کی پیغمبرانہ بصیرت نے برطانیہ کے زوال کی پیشن گوئی کی، جس کی صداقت دوسری جنگ عظیم کے بعد واضح ہوئی۔ جبڑوں کی کتاب میں برطانیہ کا نمبر تیسرا تھا اور آج شاید چوتھا یا پانچواں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے سرمایہ دارانہ نظام بڑی حد تک برطانوی امپیرلزم کی قسمت سے وابستہ تھا۔ برطانوی امپائر کا شراسہ بکھر جانے کے بعد سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم بھی زوال پذیر ہو گئی۔ خصوصاً روس اور اس کے حاشیہ بردار مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک نے مغربی سرمایہ داری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے مغرب میں علوم جدید کی وجہ سے جو عام بیداری کی روح چلی، اس کے سبب مغرب میں شہنشاہیت ختم ہو گئی، اگرچہ برطانیہ، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک میں رسمی نوعیت کی بادشاہت اب بھی قائم ہے۔ اسی طرح مشرق میں بھی مغرب علوم کی اشاعت سے آزادی اور جمہوریت کے تصورات رواج پانے لگے اور بادشاہت کا تصور کمزور ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے چینی قوم ایک لمبے عرصے سے خواب غفلت میں مدہوش پڑی تھی، اب وہ بھی انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی ہے۔ آج کا چین اقبال کی پیشگوئی سے تعبیر ہے۔ یہ چند مثالیں اقبال نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دی ہیں کہ فکری، ذہنی اور سیاسی اعتبار سے دنیا میں ایک انقلابی انداز نظم جنم لے رہا ہے۔ پرانے افکار کی جگہ نئے معیارات و تصورات لوگوں کے ذہنوں کو محصور کر رہے ہیں، لہٰذا جو لوگ یا جو قوم نئے دور کے انقلابی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے گی، اسے فنا ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں، میں نے آپ کو نیمز بتائے تھے، اب میں ان کی ایکسپلینیشن آپ کو بتا رہی ہوں۔ مسلم انحطاط کا مرثیہ۔ یہ صورتحال مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی فکر و عمل میں بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، مگر افسوس کہ مسلمانوں کو اس کا احساس تک نہیں۔ یہاں اقبال نے دور حاضر کے مسلمانوں کو ہمہ پہلو انحطاط کا مکمل اور جامع نقشہ کھینچا ہے، جس میں امت مسلمہ کے زوال کے وہ سارے اسباب گنوا دیے گئے ہیں جو کئی صدیوں کی تاریخ پر محیط ہیں۔ اجتماعی بے عملی، غیر اسلامی تصوف، فقہی موشگافیاں، عجمی اور یونانی تعلیمات مفہوم سے زیادہ لغت پر زور اور غیر اسلامی روایات کی پیروی زوال مسلم کے اسباب ہیں۔ سالک اور مقامات رائج الوقت تصوف کی خاص اصطلاحیں ہیں۔ مسلمانوں کی جو عبرت ناک حالت اقبال نے نظم کے اس حصے میں بیان کی ہے، اس کا نتیجہ انہوں نے بجا طور پر یہ پیش کیا ہے کہ مسلمان بظاہر چلتے پھرتے لاشیں ہیں، در حقیقت یہ ایک قوم نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ جیسے ان کا یہ شعر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے احیاء ملت کے لیے ولولہ عزم نو۔ مسلم انحطاط کا دردناک بیان ایسا نہیں جو کسی مسلمان خصوصاً اقبال جیسے حساس فرزند ملت کو متاثر نہ کر سکے۔ یہ بیان ایسا ہے جو اقبال کے الفاظ میں قلب کو گرما دینے اور روح کو ترپا دینے والا ہے۔ چنانچہ نظم کے اگلے حصے یعنی بند نمبر 3 میں اسی جوش و ولولے اور سوز و طرب کا اظہار ملتا ہے، اور اس کی بنیاد احیاء ملی کی شدید خواہش ہے۔ ساقی نامے کی روایت کے مطابق شاعر نے پہلے ہی شعر میں ساقی کو مخاطب کر کے شراب کہن طلب کی ہے۔ یہ سارا بند دعائیہ ہے اور انداز بیان سے ظاہر ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ شراب کہن کا مفہوم حقیقی اسلامی جوش و جذبے اور احیاء اسلام کی شدید خواہش ہے۔ خدا کے سامنے اس آرزو کا اظہار کرتے ہوئے شاعر دعا گو ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان و یقین سے بھر دے۔ خود شاعر کا اپنا دل بھی ملی درد و سوز سے لبریز ہے۔ اس کے شب و روز اسی کرب و اضطراب اور کشمکش میں گزرتے ہیں کہ روئے زمین پر امت کے عروج اور غلبہ اسلام کی کوئی صورت نظر آئے۔ نیکسٹ لائن اسی پہ ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ پروفیسر محمد منور لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ حضرت علامہ کی زندگی کا بہت سا حصہ اسی اضطراب میں بسر ہو گیا کہ ملت کو کس طرح متحد کیا جائے، ملت کو کس طرح غلامی سے نجات دلائی جائے، ملت کس طرح اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو، کس طرح اپنا مقام پہچانے اور دنیا میں خدا کے آخری
آئین کو نافذ کر کے نوع انسانی کے لیے دنیا کو جنت عدن کا صحیح بدل بنا دے۔ بے خوابیوں اور نالہ ہے نیم شب کا منبع ان کا جذبہ عشق ہے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ جذبہ عشق جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اور متاع فقیر ہے، ملت کے نوجوانوں کو بخش دیا جائے۔ اکبر الہ آبادی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، یہ آرزو رہتی ہے کہ کوئی قابل نوجوان جو ذوق خداداد کے ساتھ قوت عمل میں رکھتا ہو، مل جائے جس کے دل میں اپنا اضطراب منتقل کر دوں۔ اس مقدس امانت کو نوجوانوں تک پہنچا کر اقبال کو اطمینان ہو گیا کہ حق بحقدار رسید، اور یوں وہ کہہ سکیں کہ آگے جو ان کی یہ ایک ہے وہ شعر کی لائن ہے، اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کائنات اور زندگی کا مشاہدہ۔ اب فلسفی شاعر کی نگاہ حیات و کائنات اور اس کے گوناگوں مظاہر اور متنوع پہلوؤں کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ وہ چشم تخیل سے زندگی کے ازلی اور ابدی حقیقوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان پر تنقیدی تبصرہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری موجودات از قسم جمادات، نباتات اور حیوانات اور پھر ان کی مختلف شکلوں، انسان، چرند پرند، شجر و حجر، سونا چاندی، جبریل و حور، ببول و پھول، کہسار و بیاباں، دشت و کوہسار، پست و بلند اور دیگر مختلف عناصر کے باہمی تعلق، آپس کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں یہ عظیم الشان حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ زندگی تحرک، تسلسل اور تموج کا دوسرا نام ہے، اور زندگی جدوجہد، کشمکش اور انقلاب ہی کے نتیجے میں قرار و استحکام اور نشو و نما پاتی ہے۔ اقوام کی تشکیل و تنظیم بھی اس جدوجہد کی مرہون منت ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آگے اقبال کا ایک شعر بیان کیا گیا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ نظم کے بند 4 اور 5 کی ڈیٹیل ہے۔ تو نظم کے بند 4 اور 5 میں متعدد مثالوں اور مختلف انداز میں اقبال نے حیات و کائنات کے فلسفیانہ مشاہدے کا یہی نچوڑ پیش کیا ہے۔ یہ بات کہ سکون و ثبات فریب النظر ہے اور حرکت و جدوجہد ہی اصل حقیقت ہے، اقبال کے فکری نظام کا اہم جز ہے۔ نیچے جو ہے وہ اشعار ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری اور فکر میں حرکت و تسلسل اور کشمکش کا یہ فلسفہ برتواتر، کثرت اور شدت کے ساتھ پیش کیا ہے، شاید اس لیے کہ کائنات کا مزاج بھی حرکت اور تسلسل اور آگے بڑھنے کا ہے۔ ساقی نامہ کے ان 2 بندوں میں اس فلسفے کو جتنے بہتر، خوبصورت اور مکمل انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ شاید اقبال کی کسی اور نظم میں نہیں ملتا۔ یہ نتیجہ اقبال نے فطرت کے خارجی مطالعے سے اخذ کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کا مشاہدہ سائنسی میدان تک وسیع ہے۔ انسانی جسم کا حیاتیاتی مطالعہ بھی یہی کہتا ہے، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود اور عناصر کا کیمیائی تجزیہ بھی کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود، اس امر کی شہادت دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے خودی کی قوت اور اس کے امکانات۔ تو مارکے زندگی ہمیں کیا درس دیتا ہے اور اس کی تلاطم خیز موجوں سے بحفاظت کنارے تک پہنچنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے؟ اقبال کے نزدیک صرف خودی کی اس راز سے آگاہی کے بغیر زندگی کے طویل سفر کو بامراد طے کرنا ممکن نہیں، چونکہ زندگی کے تحرک و تموج کا پتہ دینے کے بعد ٹھیک ہے، اب جو ہے بند نمبر 6 میں آگے اس کا پوائنٹ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اقبال ہمیں اس راز یعنی خودی سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ جیسا اقبال آگے چل کر بتاتے ہیں، مارکہ زندگی کا غایت ہی یہ ہے کہ انسان کو خودی کا شعور حاصل ہو اور وہ اپنے اندرون میں موجود اس غیر معمولی قوت سے پوری طرح آگاہ ہو۔ فلسفہ خودی میں اقبال کا ایک اہم ترین باب ہے۔ اقبال نے اپنی نثری تحریروں میں بھی خودی کی حقیقت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں بھی زیر بحث موضوعات کی مناسبت سے خودی کی قوت اور اس کی پوشیدہ امکانات پر ایک نئے پیرائے میں اظہار خیال ملتا ہے۔ زیر مطالعہ نظم میں اقبال نے خودی کی جو خصوصیات گنوائی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، خودی میں ایٹم کی مانند طاقت اور قوت کا زبردست اور لامحدود ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، خودی ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے جس کے آغاز و انجام کی کوئی انتہا نہیں۔ نمبر 3، پتھر ہو یا چاند، دنیا کی ہر شے میں خودی کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، خودی کا مرکز و منبع انسانی دل ہے، یعنی ایک طرف کی داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اقبال نے خودی کی جو صفات اور جن قوتوں کا بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خودی خدائی صفات ہی کا پرتو ہے۔
نیکسٹ ہے پرورش خودی کی تلقین۔ خودی کی عظمت و اہمیت کو واضح کرنے کے بعد اقبال اس کی پرورش کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خودی انسان کو فکر و استفہام اور غیرت و خودداری سکھاتی ہے۔ خودی کی وجہ سے انسان دنیا میں سر اٹھا کر چل سکتا ہے اور ہزار سجدے سے نجات پا لیتا ہے۔ اقبال انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ بت خانہ ششجہات اس کی پہلی منزل ہے، منتہائے مقصود نہیں۔ اس پہ آگے اقبال کا یہ شعر ہے۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں شاید تو خود بھی اپنی حقیقت سے واقف نہیں، تجھے صرف دنیا ہی نہیں پوری کائنات کو تسخیر کرنا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے چشمے بڑھ ہے، کیونکہ تو ہے فاتح عالم خوابد زشت۔ اقبال جب کہتے ہیں یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھی پہ ہو آشکار، تو شاید یہ فکر و تخیل کی وسعت اور بلندی کا انتہائی یعنی سیچوریٹڈ درجہ ہے، کیونکہ اب شاعر سلسلہ گفتگو کو قطع کرتا ہے۔ یوں کہنے کو تو وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ شاعر کے تخیل کا دھارا کچھ ایسی کیفیات کا حامل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ الفاظ بھی اس دھارے کو ساتھ دے سکیں۔ نظم کے آخری 3 اشعار میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک طرف شاعر کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کے سینے میں شمع الہام فروزاں ہے، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے عجز کا اظہار بھی کیا ہے کہ مزید تابع گفتار نہیں ہے، کیونکہ شیخ سعدی کے الفاظ میں اگر میں جبریل یعنی بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ساکی نامہ کا فنی تجزیہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن آپ کو میں بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس۔